رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرف رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت، مقدس، محترم، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے، اور اس کی پرنور ساعتوں میں ہم اپنے دن اور رات کو گزار رہے ہیں، اور رب کی طرف سے یقیناً ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں حاصل بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، ثناخوان رسول، نعت رسول کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج جس منفرد موضوع کو ہم نے آج کے پروگرام کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے فضیلت قرآن۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے ایک بہت ہی عظیم اور معتبر کتاب ہے۔ وہ قرآن مجید، فرقان حمید، وہ کتاب کہ جس کے لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں۔ وہ عظیم و شان کتاب کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جسے دیکھنا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا بدرجہ اولیٰ عبادت ہے۔ ایسی عظیم و شان کتاب، اسی کی فضیلتوں پر، برکتوں پر آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم اسلام کی ایک عظیم المرتبت شخصیت، پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی عظیم شخصیت، حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کو آپ نے رونق بخشی۔ آپ کے ساتھ ثناخوان رسول موجود ہیں جناب حافظ سید شایان اشرف جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، فضیلت قرآن کے ٹاپک کو، موضوع کو ہم نے آج گفتگو کا حصہ بنایا ہے، تو اس بارے میں ذرا پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں وہ ہے قرآن مجید کی فضیلت ہی کے بارے میں، کہ اس کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی کتب سماویہ نازل فرمائیں، ان سب میں قرآن مجید، فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ تورات، انجیل، زبور، یہ تین کتب اللہ تبارک و تعالی نے، اچھا اس کے علاوہ بھی دیگر صحائف انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے، لیکن کسی ایک کے متعلق خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ کتب بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کرتا اور ان انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن ان کی حفاظت کیونکہ خالق کائنات نے اپنے ذمے نہیں لی، مخلوق پر چھوڑ دی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ماننے والوں نے مرور ایام کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی کر دی۔ اللہ اللہ۔ جو اپنی مطلب کی چیز تھی وہ اس میں شامل کر دی، اور جو اپنی مرضی اور منشا کے خلاف تھی وہ اس میں سے نکال دی۔ اس طرح ہوتا رہا، وقت گزرتا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کتب آج اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں، جس کیفیت میں ان انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھی۔
لیکن الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ منفرد اعزاز ہے کہ جس طرح روز اول میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا، آج 1400 یا 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی اسی حالت میں بے عین ہی موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ درست، سبحان اللہ۔ اور ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ببانگ دہل یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتاب اتھینٹک ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کی حفاظت خود خالق کائنات فرما رہا ہو، اس میں پھر تبدیلی تحریف واہ واہ، کیسے ہو سکتی؟ کیا بات! اس کو کون مٹا سکتا ہے جبکہ اس کو باقی رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مختلف ادوار میں قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کے نسخے دریاؤں میں، سمندروں میں ڈال دیے گئے، بہت سے ایسے مواقع آئے، مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، لیکن قرآن کریم بے عین ہی اسی حالت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اپنی جگہ بالکل درست ہے، اتھینٹک ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حفاظت کا طریقہ دیکھیے، ہم اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے ہیں الماریوں میں بند کر کے، ہم اپنی کتابوں کی حفاظت کریں کسی تجوری میں بند کر کے، یا اور کوئی قیمتی کتاب ہو تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ کسی تالے میں، چابی میں کر کے الماری میں بند کر کے۔ خالق کائنات کو دیکھیے، اس نے اپنی کتاب کی حفاظت کی انسان کے سینے میں بند کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الماری میں سے چوری کا ڈر ہو سکتا ہے، تجوری میں سے چوری کا ڈر ہو سکتا ہے، سینے میں سے چوری کا ڈر نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ، کیا بات! حافظ کو حافظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کر رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے، ایسی فضیلت ہے جو کسی کتاب کو حاصل نہیں، اگرچہ وہ کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی۔ ان میں احکامات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، توریت، انجیل، زبور، یہ 3 کتابیں نازل ہوئیں۔ ان میں احکامات خداوندی تھے اور بلا شبہ وہ کتابیں درست، لیکن مرور ایام کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی ہو گئی۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک موجود رہے۔ بے شک، سبحان اور اللہ۔ اس کا موجود رہنا، ایک ایک حرف کا درست ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ خالق کائنات اس کی حفاظت فرما رہا۔ سبحان اللہ۔ پہلے یہ آیات ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر اس طرح لکھی ہوئی تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ صحابہ کو بلاتے تھے، وہ آیت لکھوا لیا کرتے تھے۔ کسی نے چمڑے پر لکھ لی، کسی نے ہڈیوں پر، کسی نے پتھروں پر، مختلف چیزوں پر آیتیں بکھری ہوئیں۔ جب ایک موقع پر حفاظ قرآن کی کثیر تعداد شہید ہوئی، تب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ جہاد کا سلسلہ جاری ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اگر اسی طرح حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کلام ضائع ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے انہوں نے پھر ان تمام آیات کو جو بکھری ہوئی تھی ان کو منگایا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی تھی اس کو جمع کیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ وہ اسی کیفیت میں جمع ہوئی۔ کون سی آیت کس آیت کے بعد ہے، کون سی سورت کس سورت کے بعد ہے۔ اب دیکھیں کہ نزول قرآن کی ترتیب الگ ہے اور موجودہ قرآن کی ترتیب الگ ہے۔ جی بالکل۔ نزول قرآن کے اعتبار سے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت ہے نا، پہلی وحی مشہور ہے۔ اور اب آپ دیکھیں ترتیب قرآن کے اعتبار سے تو 30ویں پارے میں۔ صحیح۔ تو نزول قرآن کی ترتیب الگ ہے، موجودہ قرآن کی ترتیب الگ ہے۔ یہ وہی ترتیب ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ان آیات کو جمع کیا۔ آج جو ہم ایک کتاب میں، ایک جلد میں 30 پارے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، آرام سے جہاں سے چاہیں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مزارات مقدسہ پر کہ جن کی محنت کوشش سے یہ قرآن آج ہم تک پہنچا۔
سبحان اللہ، تو بے شک، قرآن کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات ایک یہی کافی ہے کہ خالق کائنات خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ یہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرین، آپ نے سنا، حضرت نے بڑا پیارا جواب ہمیں فضیلت قرآن کے حوالے سے عطا فرمایا۔ حضور، ایک اور سوال اسی سے متعلق کہ حفظ قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت کے بارے میں بھی ذرا کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین سن کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی طرف آئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان فرمائی۔ سرکار کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو نورانی تاج پہنائے جائیں گے، اللہ اللہ، اور ان جو تاج ان کے سروں پر ہوں گے ان کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اہل محشر انہیں دیکھیں گے، وہ کہیں گے یہ کوئی نبی ہیں یا یہ ولی ہیں؟ تو جواب دینے والا کہے گا نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، آپ دیکھیں کہ نورانی تاج ان کے سروں پر جن کے بچے دنیا میں حافظ قرآن، سبحان کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن کے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اب غور کریں کہ ایسے اعمال جن کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، لیکن حافظ قرآن کی سفارش سے، شفاعت سے ان کی بخشش ہو جائے، سبحان اللہ، تو کتنا بڑا اور کتنا اچھا سودا ہے یہ آخرت کا کہ بے آپ شک، دنیا میں حفظ قرآن کرا لیں، آخرت میں آپ کے سر پہ تاج ہے۔ تاج رکھا ہے۔ دنیا میں آپ نے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیا، قیامت میں وہ سفارش کر رہے ہیں اپنے خاندان کے 10 افراد۔ سبحان اس کے اللہ، علاوہ بھی دیگر احادیث ہم نے صرف 2 آپ کے سامنے پیش کی، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جب انسان پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکی ملتی، سبحان اللہ، الف لام میم، 10 نیکی نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک اللہ حرف ہے، اللہ، میم ایک حرف ہے، کیا بات، صرف الف لام میم کہاں 30 نیکیاں آپ کے نامہ عمل ملیں گی۔ سبحان تو اللہ، جو پورا قرآن پڑھ جائے اس کی نیکیوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اور یہ وہ واحد کتاب کہ جو یاد ہو جاتی، بے شک، کوئی کتاب آپ یاد کریں کبھی یاد نہیں ہوتی، صحیح صحیح، ایک حرف آپ یاد کریں، ایک ورقہ یاد کریں، ایک صفحہ یاد کریں تو ایک لائن یاد کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسا لکھا ہے بے عین ہی بالکل اسی طرح آپ سنا دیں۔ دنیا کی واحد کتاب ہے، اور یہ چیلنج ہے ہمارا کہ کوئی بھی اپنی مادری زبان کی کوئی کتاب یاد کر کے بتا دے، نہیں کر سکتا، لیکن قرآن یاد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اللہ، ہم نے اس سبحان اللہ، قرآن کو سبحان یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک 9 سال کا بچہ یاد کرے اسے یاد ہو جائے، 40 سال کا آدمی یاد کرے اسے یاد ہو جائے، 80-90 سال کا بوڑھا یاد کرے اسے یاد ہو جائے۔ تو یاد کرنے والے کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ ہر ایک کو یاد ہو جاتا۔ سبحان اللہ، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے۔ قرآن میں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ سمجھے آخرت کا سودا ہے۔ بے شک، دنیا میں تو جو کچھ ملے گا اللہ کا انعام، آخرت میں بہت بڑا انعام۔ سبحان اللہ۔ حضرین، حفظ قرآن کے بارے میں آپ نے سنا تو یقیناً میں آپ تمام سننے والے ناظرین کی خدمت میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو حافظ قرآن بنائیں تاکہ وہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں اور اس پر پھر عمل بھی کریں، پھر دیکھیں کہ گھر میں کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. خوش آمدید ناظرین کرام، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. فضیلت قرآن کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. حضرت کی خدمت میں ہم نے 2 سوالات پیش کیے، آپ نے بڑے پیارے اس کے جوابات ہمیں عطا فرمائے. حضور ایک اور سوال جو اسی سے متعلق ہے اور یقیناً سننے والے ناظرین کے بھی ذہنوں میں ہوگا، کیا قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے، یہ قرآن جو ہے یہ شروع سے آخر تک شفا ہی شفا ہے. بے شک. اس کو شفا کے لیے پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر دم کیا کرتے تھے. اللہ. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس مرض میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وصال فرمایا اس میں میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے جسم مبارک پر دم کرتی. سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ہاتھ اپنے جسم مبارک پر پھیرتے تھے، یعنی دم کر کے وہ ہاتھ جو تھا جسم مبارک پر پھیرتے. اب ان روایتوں سے 2 چیزیں ثابت ہوئی، دم کرنا اور دم کرانا. سرکار خود دم کرتے تھے، ام المومنین سے کہا تم پڑھ کے دم کرو، تو دم کرنا بھی جائز ہے، دم کرانا بھی جائز. تو یہ قرآن تو شفا ہی شفا ہے. جب یہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے نجات اور شفا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ ایک مقام پر گئے، تو قبیلے والے جو تھے، جس طرح وہاں قبیلے ہوتے ہیں نا، جو وہاں پر گئے تو ان سے ہم نے مہمان نوازی طلب کی. انہوں نے انکار کر دیا، ہم تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کریں. اور اسی دوران ایک بچھو نے اس قبیلے کے سردار کو کاٹ لیا. اچھا. انہوں نے اپنے طور پر علاج کیا، جو وہ ٹوٹکے یا دوا وہ استعمال کرتے تھے، لیکن اس کو قرار نہیں آیا. بے چینی، بے قراری، تکلیف، چلنے پھرنے سے قاصر. تو ان قبیلے والوں نے کہا کہ یہ جو جماعت آئی ہے ان سے پوچھو ان میں کوئی ہے دم کرنے والا یا کوئی دوا ان کے پاس ہو. تو وہ آئے پوچھنے کے لیے. تو صحابہ نے کہا کہ تم نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تم نے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. انہوں نے کہا بھئی ہمارے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے اور سخت تکلیف ہے، بیٹھنے سے چلنے سے پھرنے سے قاصر ہے، تو اگر تم کچھ جانتے ہو. تو ایک صحابی نے کہا میں دم کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے تم ہمیں کیا دو گے؟ اگر میں نے دم کیا اور تمہارے سردار ٹھیک ہو گیا تو بتاؤ اس کے بدلے کیا دو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنی بکریاں دیں گے. ابن ماجہ کی حدیث میں آیا کہ 30 بکریاں. اچھا. 30. صحیح. اچھا، اب وہ طے ہو گیا تو وہ صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور اسی وقت اس کو آرام آ گیا. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ تو سورہ شفا بھی ہے. بے شک. جب آرام ہو گیا تو ظاہر جو بات طے ہوئی تھی کہ اگر تمہارے سردار کو شفا ہو گئی تو ہم یہ دیں گے، تم ہمیں یہ دو گے. تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق وہ 30 بکریاں یا جو بھی طے ہوئی تھی انہوں نے دے دی. اب یہ صحابی جب وہ بکریاں لے کر آئے اپنے ساتھیوں کے پاس یا دیگر صحابہ جو تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے پوری کیفیت بیان کر دی، اس طرح میں نے دم کیا. تو ایک صحابی نے تو کہا کہ اس کو تقسیم کر لیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ جو ہے یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں. اچھا. کہ واقعی یہ لینا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے. ہاں، تم نے دم کرنے کے عوض یہ بکریاں لے لی. صحیح. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے تقسیم نہیں کی. صبح ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا معاملہ بیان کیا. تو حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ شفا بھی ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے شفا دے دی.
اب یہ بکریاں فرمایا ان کو تقسیم کر لو اور ان میں میرا حصہ بھی نکالو۔ واہ واہ کیا رابی بات، کہتا ہے حضور مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کی متعلق یعنی اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے اور دم کرنا بھی جائز ہے، صحیح، لیکن فی زمانہ اب میں اس کی وضاحت کر دوں جی کہ فی جی، زمانہ جو چل رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں روپے لوگ لے لیتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس سے اعراض کیا ہے کہ نہیں یہ جو ہے اس طرح درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پتہ چلا کہ اس کو دم کیا جا سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو، اور اس کے ذریعے شفا حاصل کی جا کسی بھی سکتی ہے۔ آیت کو پڑھ کر یا خاص سورہ فاتحہ ہی؟ ویسے تو پورا قرآن ہی شفا ہے، صحیح، پورا قرآن جو بھی آیت آپ پڑھ کے دم کریں شفا ہے، لیکن کیونکہ یہ صورت ہی سورہ شفا کے نام سے ہے، جی جی، اس لیے اکثر یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن کو بزرگان دین نے منتخب کیا کہ یہ آیت فلاں مرض کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ پڑھیں تو شادی کے لیے، یہ پڑھیں تو اولاد کے لیے، مختلف آیات ہیں، صحیح صحیح، لیکن شفا کے لیے سورہ شفا سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہی سورہ شفا ہے، بے شک، تو اس لیے اگر یہ پڑھی جائے، اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، صحیح، تو وہ بھی پڑھی جائے تو پڑھی اس میں جائے۔ بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا بے پار، شک، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، کوئی آ جائے طلب سے بسوا دیتے گئے، واہ واہ، آئے بیمار تو غربت کی دوا دیتے گئے، کوئی آ جائے طلب سے بسوا دیتے گئے، آئے بیمار تو غربت کی دوا دیتے گئے، سنگ مارے تو کوئی اس کو دعا دیتے گئے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے گئے، ایسے گئے سرکار میرے، ایسے گئے سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، کہا مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، کہا فرغاد شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا، زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہا یہ سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو، کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو، محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، ایسے سرکار میرے، ایسے سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور قرآن کی آیت کے بارے میں جو ایک سوال ہم نے کیا تھا کہ دم کرنا اس پر، تو ایک اور سوال اسی سے متعلق ہے کہ کسی آیت کو لکھ کر رکھ لینا، کہیں لگا دینا، یا اس کے عدد جو ہیں ان کا کچھ بنا کر تعویذ کی صورت میں گلے میں ڈال لینا، کیا یہ بھی صحیح ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات ہمیں سکھائے، اچھا، کہا کہ یہ پڑھ کر سو جایا کرو، ہر چیز سے اور ہر غلط چیز کے شر سے محفوظ رہو۔ سبحان اللہ، اچھا، جو بالغ تھے، بڑے تھے، ان کو تو کلمات سکھا دیے، صحیح، یاد کرا دیے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں، لیکن جو بچے تھے جو یاد نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کلمات کو لکھ کر
اور اس کو تعویذ بنا کر ان بچوں کے گلے میں ڈال دیا، اللہ اکبر، اس سبحان اللہ، نیت سے کہ اس سے محفوظ رہیں گے اور اس سے وہ محفوظ رہیں۔ صحیح، اس سے یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت یا اس کے عادات جس طرح کے تعویذات ہیں تو ان کے یہ قرآن کریم کی آیات کے ہی عادات ہیں، صحیح، تو ان کے عدد نکال کر پھر یہ تعویذ بزرگان دین نے منتخب فرمائے، ایجاد کیے اور اس کو پھر گلے میں ڈالنے کا حکم دیا، اثرات سے، نظر سے، حاسدوں کے شر سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو وہ جب گلے میں ڈال دیا تو خصوصاً بچے جو تھے ان کے گلے میں ڈالا، نظر سے محفوظ ہو گئے۔ سبحان بڑوں کے گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچوں کے بھی، تو صحیح، اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے بلکہ اس سے حفاظت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، فضیلت قرآن کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ اور سوالات کو شامل کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فضیلت قرآن کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور سوالات ہم نے بہت سے اس میں شامل کیے۔ حضور، ایک سوال جو لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب کہیں جائیں سفر پر یا ویسے ہی گھر کی حفاظت کے لیے اور چیزوں کے لیے، تو کیا اس کے لیے بھی قرآن کریم کی کوئی خاص آیت ہے کہ جسے پڑھا جائے تو حفاظت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید ایک بحر ذخار ہے، بے شک، ایک علم کا، معرفت کا، روحانیت کا ایک سمندر ہے۔ صحیح، جس نے اس کو جس نیت سے دیکھا وہی جوہر اس میں سے نکال لیا۔ سبحان اللہ، تو صوفیہ نے اس کو جس نظر سے دیکھا اور اس کے اندر جو کہنا چاہیے کہ غوطہ زنی کی اس سمندر میں، تو ویسے ہی موتی انہوں نے اس میں سے نکال لی۔ سبحان اللہ، کون سی آیت، اچھا علماء نے دیکھا تو مسائل نکالے، کون سی آیت سے کون سا مسئلہ نکلتا، صحیح، اس آیت سے وضو کا مسئلہ، اس آیت سے تیمم کا مسئلہ، اس آیت سے فلاں کا مسئلہ، یہ سارے وہ علماء کی نظر۔ صوفیہ نے دیکھا تو انہوں نے اسی سمندر میں جو غوطہ زنی کی اور ویسے ہی مسائل کا اور آیات کا استخراج اس میں سے کیا۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ حفاظت کے لیے بزرگان دین اور یہ کاملین نے بہت سی آیات ایسی بتائیں اور ان کے ملفوظات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جن کو پڑھنے سے انسان ہر قسم کی بلا سے، یعنی بلائے ناگہانی، حادثات، ڈر، خوف، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے۔ اچھا، ایک تو بڑی مشہور ہے آیت الکرسی، آپ کو پتہ ہی ہے صحیح، کہ وہ 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، یا کہیں ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کو خوف ہے کہ کوئی اثرات ہوں، کوئی جن کا اثر ہو، ایسے مقام پر کسی ویرانے میں یا کسی گھر میں یا سفر میں، تو 11 مرتبہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ سبحان اللہ، بے فکر ہو کر سو جائیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ سبحان اللہ، اچھا، اس میں عقیدہ بہت ضروری ہے، سب سے بڑا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری ایک صورت ہے وہ یہ ہے اس کے پڑھنے کی، یعنی یہ تو ہے کہ اگر آپ جلدی میں ہیں آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ کے دم کر لیں، اس سے بھی فائدہ ہے۔ ایک ہے یا حفیظ و احفظنا، یہ ایک وظیفہ ہے، اس میں کیا ہے، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ہی الفاظ ہیں۔ صحیح، اگر کوئی سامان گم ہونے کا خطرہ ہو تو آپ اس پر ہاتھ سے لکھ دیں یا حفیظ و احفظنا، یا اچھا، صرف یا حفیظ و لکھ دیں۔
صحیح. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ لکھیں گے تو یہ بے ادبی ہوگی، اس میں لکھنا ویسے نہیں ہے، اشارے سے لکھنا. اشارتاً جہل. ہاں جیسے آپ نے انگلی کے اشارے سے یا حفیظو لکھ دیا، صرف یا حفیظو بھی آپ لکھ دیں، آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ سامان گم نہیں ہوگا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے. سبحان اللہ. اسی طرح اگر یہ آپ کو یاد نہ رہے تو صرف آیت الکرسی پڑھ کے ویسے ہی دم کر دیں، اس سے بھی محفوظ رہے. تو یہ تو پورا قرآن جو ہے یہ سب شفا ہے، رحمت ہے، کرم ہے، بخشش ہے، حفاظت ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ ہم عقیدے کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو عمل کریں، اس پر ان چیزوں کو اپنے عمل میں لائیں. بزرگان دین اولیاء کاملین نے اسی لیے یہ تمام اوراد و وظائف جتنے بھی ہیں یہ سب قرآن سے ہیں. مثلا ترقی کا وظیفہ ہے، شادی کا وظیفہ ہے، اولاد کا وظیفہ ہے، گھر میں امن و امان سے اور ہر قسم کے خوف سے، ان تمام چیزوں سے رہنے کا وظیفہ ہے کہ انسان امن و امان سے رہے، کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ جتنے بھی وظائف ہیں یہ سب قرآن سے ہیں. سبحان اللہ. کوئی صورت کسی مقصد کے لیے، کوئی صورت کسی مقصد کے لیے، بشرطے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھیں اور پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ دے گا، سبحان اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن شفا ہے، اس سے فائدہ حاصل ہو. بے شک. تو اس لیے ہم اپنے ناظرین کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ آیت الکرسی ایک مرتبہ بھی شفا ہے اور حفاظت ہے، اور اگر کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں بہت زیادہ خطرہ آپ محسوس کر رہے ہیں، اور وہ خطرہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، یعنی جن کا خطرہ ہو، اثرات کا ہو، یا اور کسی چیز کا، یا ویسے ظاہری طور پر کوئی دشمن پیچھے لگا، تو اس میں یہ کہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ، پھر صحیح. اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، اور سبحان بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس کا بڑا اثر ہے اور بڑی اس کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. ناظرین، فضیلت قرآن کے بارے میں آپ نے سنا، اور آخر میں حضرت نے ایک وظیفہ بھی ہمیں اسی سے متعلق بتا دیا کہ جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہم اپنی اشیاء کو، اپنے گھر کو، اپنے سفر کو اور بہت سی چیزوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. حضور سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے اسے 2 ثواب ملتے ہیں. سوال کرنے والے نے سوال کہ حضور 2 ثواب کس طرح؟ فرمایا ایک قرآن کو دیکھنے کا ثواب، دوسرا اسے پڑھنے کا ثواب. تو یہ اس کلام پاک کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکے. ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے حافظ سید شایان اشرف گیلانی. اب تو بس ایک ہی دن گئے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا. اب تو بس ایک ہی دن گئے کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں میرے مولا. اب تو بس ایک ہی دن گئے. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظر. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظر. دل ذرا سنبھل تو میں جانب طیبہ دیکھوں میرے مولا. دل ذرا سنبھل تو میں جانب خضرا دیکھوں میرے مولا. اب تو بس ایک ہی دن گئے. کاش ایک بار یوں ہی عمر گزر جائے میری. کاش
کاش اقبال یوں ہی عمر گزر جائے میری صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھوں میرے مولا صبح کعبے میں گو تو شام کو طیبہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ حاضرین، رمضان مبارک کی پر نور ساعتیں ہیں، تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بار بار بادب حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو، اور یقیناً اس ماہ مبارک میں جب مسلمانان عالم عبادتوں کے ساتھ اس دعا کو شامل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی صبح کعبے میں ہوگی اور شام کو مدینہ منورہ کی زیارت ہوگی اور سرکار کے روضہ انور کو دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام یہاں پر اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان